السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 60 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں. دشمن کی بیٹی جس سے شدت سے نفرت کی جائے، جس کے وجود سے آپ کی حویلی گندی ہو جائے، جس کی رگوں میں دوڑتا خون بھی پاک نہ ہو، اگر آج اس رات کی بدولت اس ناپاک وجود کے پہلو میں آپ کا پاک بیج پیدا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اسے بھی ناپاک بولیں گے یا پھر اسے میرے کسی عاشق کا بول دیا بویا بیج کہہ کر ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے؟ وہ دھیمے لہجے میں بہت آہستگی سے بولی تھی. آریان خانزادہ کے سماعتوں تک بمشکل اس کے لفظ پہنچ رہے تھے. اس کے لفظ سنتے آریان خانزادہ کے پورے وجود کی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھیں. وہ ایک ہی جست میں اس کے اوپر آتے، اسے تکیے پر دھکیلتے اس کی گردن جکڑ گیا تھا. وہ اس کی گردن خطرناک حد تک دبوچے اسے خون نشان نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. سرمش دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑواتے مقابل کا پہاڑ جیسا وزن بمشکل خود پر برداشت کر رہی تھی. آریان خانزادہ کی خطرناک بے رحم گرفت میں اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی. چہرے کی رنگت نیلی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ اس کی سانسوں کو دبوچتے، اس کی جان لیتا، وہ اس کی حالت دیکھتے اس کی گردن کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا. زرمش رخ پلٹے ہوئے بری طرح کھانستے ہوئے خود کو اچھی طرح رضائی سے کور کر گئی تھی. آریان خانزادہ اسے سرخ کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے خود پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا. وہ اپنے لفظوں سے اس کا خون جیسے نیلا کر چکی تھی. لفظ نہیں، زہر میں بچھے خنجر تھے جو آریان خانزادہ کو اپنے وجود میں اترتے محسوس ہو رہے تھے. زرمش بری طرح کھانستے ہوئے رضائی سے اچھی طرح خود کو کور کرتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف کھسکتی جا رہی تھی. اس بلٹرس بیس نے اتنی بے رحمی سے اس کی سانسوں کو نوچا تھا، اسے بمشکل سانس آ رہی تھی. وہ کھانستے ہوئے رضائی میں غروب اس بلٹرس بیس سے دور ہوتی جا رہی تھی. آریان خانزادہ پورے وجود کی نیلی رگوں اور سب سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ رضائی میں مکمل غروب کھانستے ہوئے ساتھ ساتھ وہ بیڈ کے کنارے کی طرف کھسک رہی تھی. اس سے پہلے وہ رضائی میں ہی رول ہوتے بیڈ سے نیچے گرتی آریان خانزادہ رضائی کے اوپر سے ہی اس کو جکڑے اپنی طرف کر گیا تھا. رضائی کے اوپر سے ہی آریان خانزادہ کی گرفت پر وہ اپنی رکتی سانسیں مزید روک گئی تھی. اس کے ساکت ہونے پر آریان خانزادہ کی جیسے سانسیں رکی تھی. جانتا تھا وہ بہت بے رحمی سے اس کی گردن دبوچ چکا تھا. وہ اگر مزید سانسیں روکتی تو یقیناً جان سے جاتی. رضائی کے اوپر سے اس کے بدن کی کپکپاہٹ واضح تھی. آریان خانزادہ نے جلدی سے اس کے اوپر سے رضائی کھینچی. وہ سختی سے اپنے چہرے سے پکڑے ہوئے تھی. کچھ نہیں کروں گا نہ کچھ کہوں گا مسز خان. بیڈ پر باتھ روب پڑا ہوا ہے، اسے پہنو، میں آتا ہوں. وہ اس کی بند مٹھیوں سے رضائی چھڑواتے ذرا سا اس کے چہرے سے کھسکاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا. زرمش اسے سرا سینگی سے آنکھیں پھیلائے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی. آریان خانزادہ اس پر بنا کوئی نظر ڈالے بیڈ سے اترتے ہوئے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا. آریان خانزادہ سیاہ ٹراؤزر پہنے وینٹی کے آگے کھڑا فینسی مرر میں دیکھ رہا تھا. یہ میں کیا کر رہا تھا آخر؟ وہ مرر میں نگاہیں گاڑے بے یقین تھا. وہ کبھی اس حد تک جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اسے اپنے نگاہ میں لینے کا مقصد صرف جیکی کی پناہوں سے دور رکھنے کا مقصد تھا، یا اس جیسے کسی بھی ایسے انسان سے جو زرمش کے تھرو اس کے لیے کل کو کسی بھی خطرے کا باعث بنتا. جس لڑکی کو لے کر اس میں صرف اپنا بدلہ نظر آتا ہو، وہ اس کے قریب کیسے چلا گیا تھا؟ وجہ صرف وہ اس پر حق رکھتا تھا. وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ اپنے حواس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا. دشمن کی بیٹی جس سے شدت سے نفرت کی جائے، جس کے وجود سے آپ کی حویلی گندی ہو جائے، جس کی رگوں میں دوڑتا خون بھی پاک نہ ہو، وہ اگر آج اس رات کی بدولت اس ناپاک وجود کے پہلو میں آپ کا پاک بیج پیدا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اسے بھی ناپاک بولیں گے یا پھر اسے میرے کسی عاشق کا بویا بیج کہہ کر ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے؟ زرمش کے لفظ ایسے نوکیلے بھالے تھے جو اسے اپنے سینے کے آر پار ہوتے محسوس ہو رہے تھے. وہ اپنے خون میں بھڑکتے لاوا محسوس کرتے ہوئے وہ اس وقت خود پر قابو پائے ہوئے تھا. کیا اس عورت سے وہ اپنی اولاد کا خواہش مند ہو سکتا تھا جسے وہ اتنی اذیت دے چکا ہو؟ وہ اپنے بدلے میں اس عورت کو بے حد تکلیف پہنچا چکا تھا. وہ جانتا تھا مگر وہ کیا کرتا ہے اسے دیکھ کر ہی اسے حاکم اور رائنا خان یاد آتے تھے. باقی سب کچھ تو بہت بعد میں آتا تھا. 21 سال کا بدلہ کسی ناسور کی طرح اس کے وجود کو جکڑے ہوئے تھا. جس عورت کو وہ عزت نہ دے سکتا ہو، اس سے اپنی جسمانی نیڈز کیسے آخر پوری کر سکتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ اس کے خوف سے انٹیمیٹ ہو بھی جاتی.
اس کی نفرت مزید شدت اختیار کر جاتی۔ وہ دونوں کیا ایک دوسرے سے وہ سکون حاصل کر سکتے تھے جو اس رشتے کی بنیاد تھا؟ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے مرر میں دیکھتے ہوئے اپنے بھڑکتے اعصابوں پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ کیا کرے آخر؟ اس حاکم خان اور رائنا کو اذیت ناک موت کے گھات اتار کر واپس جانے تھے۔ وہ ٹیپ کھولتے اپنی سرخ آنکھوں میں پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں جانے دے سکتا۔ وہ مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے مضبوطی سے سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ جب وہ حاکم اور رائنا کو موت دے گیا تو وہ کیا اس کے پاس رہے گی؟ یہ سوال سوچتے ہی وہ مضطرب ہوتے پانی کی چھینٹیں اپنی سب آنکھوں پر مارتے چلا گیا تھا۔ میرا وجود پاک ہے کیونکہ میرے اندر حاکم اور رائنا خان کا خون دوڑ رہا ہے، اور غرور ہے مجھے خود پر۔ میں حاکم اور رائنا خان کی بیٹی ہوں۔ زرمش کے لفظ یاد کرتے وہ سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے سر نفی میں ہلاتے تلخی سے ہنسا تھا۔ وہ مرر میں دیکھتے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ 21 سال پہلے وہ کس کرب کس اذیت سے گزرا، اور 21 سالوں سے وہ کس عذاب کو سہن کر پا رہا تھا۔ وہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس کے کسی زخموں پر کبھی مرہم نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ جنہوں نے اسے زخم دیے وہ ان کا ہی تو خون تھی۔ پھر وہ کیسے اس وجود کے قریب جا سکتا تھا جس کی رگوں میں دوڑتے خون کا وہ پیاسا تھا؟ How can I get with intimate her? How can I be near her? وہ خود کو ملامت کرتے سلیب پر پوری قوت سے مکہ مار گیا۔ اس سے نکاح کا مطلب تو سمجھ میں آتا تھا۔ وہ اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے کسی اور کی دسترس میں جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ خوش رہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کبھی نکاح نہ کرنے کا وعدہ وہ خود بارہا کر رہا تھا، مگر اسے جیکی کی دسترس میں جاتا دے کر وہ حسد و رقابت سے اس سے نکاح کر بیٹھا تھا تاکہ وہ کسی دوسرے مرد کے پرچھائی کے قریب بھی نہ جا سکے۔ اب اس کے قریب نہ جانے کا فیصلہ بھی وہ شد و مت سے لے چکا تھا، تو پھر وہ آج کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ اتنا نفس کا کمزور تھا جس عورت کو اپنی دشمن کی بیٹی کہتا تھا، جسے وہ شازمہ خان کے سامنے نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی بھوک اسے قطرہ قطرہ شمع کی طرح جلا رہی تھی، اسے کسی تیز دھار آلے کی طرح اندر سے کاٹ رہی تھی۔ اسے پانے کی خواہش اس کے وجود میں جیسے ایندھن کی طرح سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ اسے پانے کے لیے مر رہا تھا۔ اس کا تشنا لب اسی ایک عورت کے پور کو چھونے کے لیے تڑپ رہے تھے جسے نفرت کا دعوے دار تھا۔ اسے ہی وہ دیوانگی کے عالم میں مدہوشی اس کے پور کو اپنے لبوں سے سلگا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب اس کی خوبصورتی جسم کی بھوک لے کر گئی تھی۔ اگر وہ صرف اس کی جسمانی نیڈز ہوتی، وہ یوں دیوانگی کے عالم میں اس کے بدن پر اپنے لبوں کی جنونیت کیوں ڈھا رہا تھا؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں مرر میں گاڑے اپنی ہی دیوانگی سے نگاہیں چرائے ہوئے تھا، اپنے ہی اندر کی آواز کو مار رہا تھا، اور اس کی جنونیت بنتی جا رہی تھی۔ پہلے اسے لے کر کیسے پوزیسو تھا، اب اس کی طلب کسی تشنا جام کی طرح اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، کھینچتی تھی۔ وہ اسے خود میں سمانا چاہتا تھا۔ وہ صرف اسی عورت سے اپنے جواں جذبوں کی طلب مٹانا چاہتا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے اندر جواں جذبوں پر قابو پانے لگا۔ وہ اس کو کوششوں میں پسینے سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں ایسی لڑکی کے قریب نہیں جا سکتا جس کی رگوں میں دوڑتا خون اس حاکم اور رائنا خان کا ہے، جس کے دل و دماغ میں اس سے پہلے کسی اور کا بسیرا رہ چکا ہے۔ وہ پھر سے اس کے جذبوں سے نظریں چرا گیا تھا۔ میں ایسی لڑکی کے قریب نہیں جا سکتا جو مجھے سڑک پر کسی غیر مرد کے نام کی مالا دیوانگی کے عالم میں جپتی ملی تھی۔ وہ زیر لب بولتے اپنی بھیگی آنکھیں انگلیوں سے مسلتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ لمحہ، وہ دن، وہ وقت نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ گندے ملگجے لباس میں اپنی چادر سے بیگانہ آسمان کی طرف دیکھتے ساحر ساحر پکار رہی تھی۔ وہ تو اپنی حویلی کا پتہ تک بھولے ہوئے تھی۔ حاکم خان کی بیٹی یوں لاوارسوں کی طرح سڑک پر کھڑی اپنی شناخت تک بھولی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا آخر؟ وہ اپنا آپ تک بھول جائے، اپنے باپ کا نام تک بھول جائے۔ اتنے دن اس کی حویلی میں گزارتے اسے کچھ یاد ہی نہ آئے، پھر اچانک سے سب کچھ یاد آ جائے۔ یہ کیسے ممکن تھا آخر؟ وہ خود پر ضبط کیے مرر میں دیکھتے اذیت ناک سوچتے خود کو مزید اذیت دے رہا تھا۔ وہ اتنی کمزور فطرت کا نہ تھا۔ اس کی تربیت ایسی بنیادوں پر ہوئی تھی کہ وہ ہر عورت کو دیکھتے اس کے بارے میں غلط سوچے، تو وہ غیر عورت کو دیکھتے اس کے احترام میں نظریں چکانے والوں میں سے تھا، مگر اسے سڑک پر خود سے لاپرواہ کسی مرد کا نام روتے ہوئے لیتے وہ مشتعل ہو گیا تھا۔ شاید اس کی ہیزل گرے آنکھوں نے اسے کچھ بھی سوچتے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج کر دیا تھا۔ آج بھی یہ بلی بے وفا آنکھیں اسے رائنا خان کی یاد دلاتے تھے۔ وہ اس سے آگے کچھ سوچ ہی نہ پاتا تھا۔ 11 سال تک اس کی آنکھوں سے عشق کیا تھا۔ وہ 21 سال ان آنکھوں سے شدت سے نفرت کی تھی۔ یہ آنکھیں اسے کتنا جلاتی تھیں، کتنی تکلیف دیتی تھی، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔
وہ اس دن بھی خود پر قابو پاتے اپنا سیمینار بھولتے، سڑک پر گاڑی دوڑاتے، اس سے اس کی حویلی کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ وہ بالکل ایک کمسن بچے کی طرح حرکتیں کرتے اس سے ادھر دوڑاتی رہی تھی۔ اس سب سے کیا ظاہر تھا؟ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنی حویلی وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ آریان خانزادہ سلیب کو مضبوطی سے جکڑے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا، ورنہ صرف معصوم دکھتی تھی، بلکہ اس کا دل کہتا تھا وہ معصوم تھی۔ وہ نازک وجود نہ صرف پاک تھا بلکہ اس روئے کائنات پر سب سے زیادہ معصوم تھا، مگر اس معصوم پاک وجود کا صرف جرم رائنا اور حاکم خان کی بیٹی ہونا ٹھہرا تھا۔ اس خود غرض بد کردار رائنا خان کی بیٹی جو 18 سال کی محبتیں بھول گئی تھی، اس حاکم خان کی بیٹی جو ایک تھپڑ کا بدلہ 4 قبروں کی صورت میں لے کر بھی آج چین میں جی رہا تھا۔ تم بد کردار حاکم خان اور رائنا کی بیٹی ہو، میں نہیں مانتا، تمہارا خون پاک ہے۔ وہ سلیپ پر مکہ مارتے اپنی ہی سوچوں کی نفی کرتے بلبلاتے ہوئے شدت گریا سے چیخ اٹھا تھا۔ دیکھو میری طرف مسز خان، دیکھو میری طرف۔ فارس خان اور شازمہ خان کا پاک خون تم میری حویلی میں قید رہی، یہ جانتے ہوئے بھی تم حاکم اور رائنا کی بیٹی ہو، تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دی، تمہیں عزت و احترام سے تمہارے بھائی تک پہنچا دیا، ایک غلط ٹچ نہیں کیا، تمہیں کبھی غلیظ نظروں سے نہیں دیکھا۔ چاہتا تھا تمہارا وجود عبرت کا نشانہ بنا سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، حاکم خان اور حیدر خان کو خودکشی پر مجبور کر سکتا تھا، مگر نہیں کیا۔ وہ آہستگی سے بولتے مرر میں دیکھتے ہنسا تھا، وہ اپنا سر جھکائے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے، میں تم سے عشق نہیں کرتا، تم تو میری محبت کے قافل بھی نہیں۔ وہ مرر میں دیکھتے ایک بار پھر سے درد و کرب سے بولتا چیخ اٹھا تھا۔ کچھ بھی سچ نہیں ہے، مجھے تمہارے گالوں سے بھی obsession نہیں ہے، یہ بھی سچ نہیں ہے۔ وہ چیختے ہوئے خود کو یقین دلا رہا تھا، تمہارے گال پر جب پہلی بار تھپڑ مارا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، مجھے بالکل فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے اس کا وہ روپ یاد کر رہا تھا جب پہلی بار تھپڑ کھانے پر وہ سہمتے ہوئے ساکت ہوئی تھی۔ اس لمحے میں مجھے تم سے نفرت ہوئی تھی، سمجھے تم؟ وہ مرر میں دیکھتے لفظ چبا گیا تھا، وہ کیسے اقرار کرتا اس دن سہم کر دیکھنے سے۔ اسے 21 سال بعد پھر سے ان آنکھوں سے ہی عشق ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اسے عشق ہوا تھا، اسے ان بے وفا آنکھوں سے عشق ہوا تھا جہاں اس کا خوف سمایا ہوا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، میں نے بے رحمی سے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا، مجھے فرق نہیں پڑتا میں نے تمہارے گلاب گال کا حشر بگاڑا، مجھے فرق نہیں پڑتا، بالکل فرق نہیں پڑتا۔ تم مجھے جب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جب بری طرح کانپتی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، جب تم بھوکی پیاسی گھنٹوں گزار دیتی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق نہیں پڑتا تمہاری خوبصورتی سے، مجھے فرق نہیں پڑتا تمہاری بے پناہ خوبصورتی سے، تمہاری معصومیت سے، تمہارا قصوروار ہوتے ہوئے بھی سزائیں بھگتنا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ مضبوطی سے بولتے ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اتارتے اپنا چہرہ خشک کرنے لگا۔ 21 سال بابا دادا اشال آپی یہاں تک اپنی مورے کے بغیر تک گزار دیے تو یہ آریان خانزادہ ایک عورت کے بغیر بھی گزار سکتا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرے اندر کوئی فیلنگز نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اب مسکرا رہا تھا۔ آریان خانزادہ کے اندر دل ہی نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹاول سلیپ پر اچھالتے واش روم سے باہر آیا، زرمش بیڈ پر نہیں تھی۔ آریان خانزادہ نے چاروں طرف کمرے میں نگاہیں دوڑائیں، وہ کہیں نہیں تھی۔ بیڈ پر باتھ روب گاؤن بھی نہیں تھا، یعنی وہ باتھ روب گاؤن پہن کر کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کو دل و دماغ بند ہوتے کسی آتش فشاں کی طرح پھٹتے محسوس ہوا، جسم کا تمام خون آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ اس بار وہ اس کے ایکٹ کو معصومیت اور خوف کا نام نہیں دے سکتا تھا، نہ وہ اس کے لیے صرف حاکم خان اور رائنا کی بیٹی نہیں، اس کی بیوی، اس کی عزت تھی۔ وہ باتھ روب میں یہ کمرہ چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ وہ بے یقین تھا مگر وہ یہ کر سکتی تھی کیونکہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون حاکم اور رائنا خان کا جو تھا۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں آج نہیں چھوڑوں گا، آج تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گننا مشکل ہو جائے گا، تمہارے گالوں کو کچل دوں گا، وہ بھی کسی بھاری چٹان کے نیچے۔ یہ وعدہ ہے آریان فارس خان کا۔ آریان خانزادہ مٹھیاں دبوچے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت صرف سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ وہ شرٹ لیس بھاگتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھتے لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ چیختے ہوئے گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کرتے لفٹ وال پر اپنے کھولتے خون کے ساتھ مکے کی ضربے لگانے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح دانت پر دانت جمائے بنا رکے پوری قوت سے لفٹ وال پر مکے کی ضربے لگا رہا تھا۔ زخمی ہاتھ میں مزید زخمی ہو گیا تھا۔ وہ یکدم لفٹ وال کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا ہی چلا گیا تھا۔ کیوں کرتی ہو ایسا مسز خان میرے ساتھ ایسے؟ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت سے چیختے ہوئے رو پڑا تھا۔ باتھ روم گاؤن میں چلی گئی تم؟ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے بے یقین سا تھا۔
وہ اس کے ڈر سے کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر باتھ روب گاؤن میں آخر کیسے باہر جا سکتی تھی؟ مگر آج اسے لگا جیسے وہ اس کی ہی کور بنا کر چلی گئی ہو۔ وہ اسے بے پردہ نہیں برداشت کر سکتا تھا، کسی قیمت پر نہیں۔ تم ایسے کر سکتی ہو مسز خان؟ تم میرا ناپاک وجود نہیں ہو، تم صرف اب سے حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی ہو۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں غراتے ہوئے کھڑا ہوا، اس سے پہلے وہ کھلے لفٹ کے دروازے سے باہر نکلتا اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ وہ پیچھے کو ہوتے لفٹ سے ٹیک لگائے کانپتے ہاتھوں سے کئی بٹن ایک ساتھ پریس کر گیا تھا۔ لفٹ پھر سے اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلا، کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ وہ ایک خطرناک ایجنٹ تھا، دشمنوں سے اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی کھیلتا تھا۔ صرف اس عورت کی وجہ سے ہمیشہ اس کا دماغ بند ہو جاتا تھا، چاہے جے کا معاملہ ہو یا ازلان سکندر کا۔ وہ خود پر اختیار کھو دیتا تھا۔ اس روئی زمین پر وہی عورت تھی جو اس کے دماغ کے فیوز اڑا دیتی تھی، اس کا میٹر شارٹ کر دیتی تھی۔ اس عورت کی وجہ سے ہی وہ روتا تھا، ہنستا تھا، سوتا تھا۔ وہ لفٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ کبھی باتھ روم میں باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ اس کا ناپاک وجود تھی، صرف اس کا وجود۔ وہ مدھم سا مسکرایا تھا۔ وہ مطلوبہ فلور آتے بھاگتے ہوئے لفٹ سے نکلتے، اپنے کمرے کی جانب بڑھاتا، کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوتے، دروازے کو وہ اندر سے لاک کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ کے بھاری قدموں کا زخ کمرے میں پڑتے صوفے کی طرف تھا۔ آریان خانزادہ گہرا سانس لیتے سسرخ آنکھوں سے دیکھتے رک گیا تھا۔ وہ صوفے کے بیک کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی اسے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں ملبوس زمین پر دوزانوں بیٹھی تھی، اس کے بدن میں ہلکی پھلکی کپکپاہٹ تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھیچے سسرخ آنکھوں سے دیکھتے جا رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ تم سے چھپ رہی ہوں تو تم تھپڑ مارو گے؟ زرمش نے اس کی طرف دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ آج واپس لانے پر کتنے تھپڑ مارے؟ آریان خانزادہ نے آئی برو چکائے تھے۔ 3 تھپڑ مار چکے ہو جب سے زندگی میں آئے ہو۔ تمہارے تھپڑوں کے علاوہ بھی کئی مردوں کے تھپڑ کھائے ہیں، ایک تھپڑ مار ہی تھی جو کبھی نہیں پڑی تھی، تو تمہاری زندگی میں آنے کے بعد وہ بھی مجھے اس بے رحم زندگی سے مل گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے درد و کرب سے ہچکی لے گئی تھی۔ جس نے تمہیں مارا جانتی ہو نا ان کا کیا حال کیا؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے استفسار کر گیا تھا۔ لالا نے بھی مارا تھا؟ زرمش نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے کرب میں ڈوبی سسکی بھری تھی۔ اس ایک تھپڑ کا غم سب پر بھاری تھا، تمہارے لالا کو بھی سزا دی تھی۔ وہ اس کی کرب میں ڈوبی سسکی پر لب بھینچ گیا تھا۔ لالا کو سزا دی؟ زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتی بے یقین ہوئی۔ ہاں، تمہارے لالا کی ہتھیلی پر بے دردی سے چاقو مارا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ میری لالا کو مارا؟ زرمش روتے ہوئے اس کے درد اس سے دور کھسکی تھی۔ جو تمہیں چھوئے گا، تمہیں تکلیف دے گا، اس کا بد سے بدتر حال کروں گا۔ وہ اس کی سائڈ کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زرمش اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ میرے لالا ہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز۔ زرمش اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے اسے دیکھتے بھی رو دی تھی۔ حاکم خان بھی جان سے زیادہ عزیز ہے کیا؟ آریان خانزادہ نے ضبط سے بولتے بمشکل سے سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ مجھے بالکل عزیز نہیں ہے۔ اپنے عارض بے دردی سے ہتھیلیوں سے مسل گئی تھی، جیسے وہ یہ بول کر حاکم خان کی ساری دی گئی محرومیوں کا بدلہ لے رہی ہو۔ بالکل عزیز نہیں، مجھے وہ ہچکیوں سے روتے حاکم خان کو جیسے خیالوں میں بت رہی تھی۔ بچپن سے ہی حاکم خان کے الجیرون سے بات کرتی تھی، الیوشن سے بات کرتی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے لبوں سے سب سنتے ہنسنے لگا تھا۔ وہ پھر ہنستا چلا گیا۔ زرمش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ وہ اسے چھوڑتے زمین سے اٹھتا پاگلوں کی طرح ہنستا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا اس جیسے خود غرض انسان کو کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تم حاکم خان سے محبت کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ انسان محبت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے اب نم سا ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ اس جیسے ظالم خود غرض انسان سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ پر گرتے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہکا لگا گیا تھا۔ حاکم خان، تم تو اپنی بیٹی کو بھی عزیز نہیں ہو۔ اب لوں گا تم سے بدلہ، اب تمہاری جان نکالوں گا بے دردی سے، کیونکہ تمہاری بیٹی کو تم عزیز نہیں ہو۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے کہکے لگا رہا تھا۔ حاکم خان کو مارنے سے اب اسے صرف یہ عورت روکے ہوئے تھی۔ وہ خود کے لیے مزید نفرت ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حاکم خان، میری جان ہے، میری جان ہے۔ وہ آریان خانزادہ کے لفظ سنتے صوفے سے پشت کے ساتھ ٹیک لگائے چینخ اٹھی تھی۔ اس کی بات پر آریان خانزادہ کے کہکے رکے تھے۔
آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کمرے میں یکدم گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ زرمش کمرے میں پھیلی خاموشی پر آنکھیں نیچے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا گئی تھی۔ بلڈ ٹریس بیس کی خاموشی پر وہ سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگی تھی، مگر وہ حاکم خان سے شدید محبت کرتی تھی۔ وہ کسی صورت آریان خانزادہ کو اپنے باپ حاکم خان کو چھونے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ آریان خانزادہ گہرے سانس لیتے کمرے کی چھت پر اپنی سرخ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی نازک وجود کے لبوں سے حاکم خان کے لیے اتنی گہری محبت کے اظہار پر آریان خانزادہ کو اپنے زخموں سے خون رستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زرمش لبوں پر ہاتھ جمائے سانسیں روکے پتھرائی سی بیٹھی تھی۔ آریان خانزادہ کی خاموشی اس کے بھاری ہوتے اعصاب بھاری کر چکی تھی۔ ہڈیوں میں خوف کے مارے برس رہی تھی۔ مگر یہ تو طے تھا، وہ حاکم خان کو اس کے ہوتے ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ وہ مر جاتی یا مار دیتی اس بلٹرس بیس کو، مگر وہ اپنے باپ کو وہ اسے سختی سے چھونے بھی دے نہیں سکتی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی خاموشی پر بیت سے اٹھتے اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا۔ وہ اس کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ آریان خانزادہ سے سرخ شکوہ کی نم نگاہوں سے دیکھتے جھکتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ زرمش اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے اسے آنکھیں پھیلائے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے سینے میں ہی سمائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسی لیے واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ فریش ہو جاؤ۔ آریان خانزادہ نے اسے گود سے نیچے اتارا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے اتنا خوف کھاتی تھی، اس کی اجازت کے بغیر واش روم تک نہ جاتی تھی۔ آریان کے نیچے اتارنے پر وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ اسے کمر سے تھامتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تو تم سے اتنا ڈر لگ رہا ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ زرمش نے ہچکی لیتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، نہ تھپڑ ماروں گا، نہ کچھ اور کہوں گا۔ تم فریش ہو کر شاور لیتے باہر آؤ، ہم حویلی چل رہے ہیں۔ وہ نرمی سے بولتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زرمش نے آنکھیں پھیلائے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو وہ اس کے گال پر رکھے ہوئے تھا۔ چھپا کر رکھو گے وہاں پر؟ زرمش نے بھیگے لہجے میں سوال داغا تھا۔ جہاں بھی رکھو گا، اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا، تمہیں الماری میں چھپا کر نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے مضبوطی سے بولا تھا۔ اس ڈارک روم میں بھی نہیں چھپاؤ گے؟ وہ یکدم اس کے قریب ہوتے اس کے دونوں پاؤں پر اپنے نازک پاؤں پر پھر سے رکھ گئی تھی۔ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے اس کی نازک کمر کو دونوں ہاتھوں سے سائڈوں سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس قبر کو ہم دونوں مٹی ڈالتے بند کریں گے۔ اس ڈارک روم کی چابی تم اپنے ہاتھوں سے فلش آؤٹ کر دینا۔ وہ اس کے نازک گلاب کال انگوٹھے سے سہلا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اب خوف کی جگہ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ اسے اس وقت ایک معصوم بچی لگ رہی تھی۔ شاید وہ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زندگی میں ہر چیز کی کمی رہی ہو، جیسے وہ ہر چیز کے لیے ترستی رہی ہو۔ شاور لو تم، ہم چلتے ہیں۔ وہ اس کی بے یقینی دیکھنے پر اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے تیزی سے واش روم سے نکل گیا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے اپنے چکرائی سر کو جکڑتے آگے بڑھتے اپنا گاؤن کی ڈوری کھینچتے زمین بوس کر گئی تھی۔ باتھ روب گاؤن میں اندر کی طرف باندھے سگریٹ اور لائٹر کو نکالے مٹھی میں مزید سختی سے دبوچ گئی تھی۔ مجھے باتھ روم کی چابی چاہیے، مجھ سے لاکڈ ہو گیا، کھل نہیں رہا، آپ مجھے چابی پہنچائیں۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے ریسیور کان سے لگائے سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے واش روم میں تھی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے سرسبز نگاہیں ٹیبل پر رکھے اپنے سگریٹ کیس پر تھی، جس میں ایک سگریٹ کم تھا۔ ٹیبل پر لائٹر بھی موجود نہیں تھا۔ وہ آدھے گھنٹے سے اندر کیا کر رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ دروازہ ناک کر کے اس کے دروازہ کھلوا کر اندر جا سکتا تھا، مگر وہ سگریٹ لائٹر فلش آؤٹ بھی کر سکتی تھی۔ وہ معصوم لگتی تھی مگر معصوم نہیں تھی۔ آریان خانزادہ نے قہر بار نگاہ واش روم کے بند دروازے پر ڈالتے دانت پر دانت جمائے تھے۔ وہ اگر اسموکنگ کر رہی ہوتی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ آریان خانزادہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ ناک ہونے پر آریان خانزادہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے، روم سروس ورکر سے چابی پکڑتے دروازہ لاک کرتے، روم کی طرف بھاری قدموں سے بڑھتے لاک کھولتے، ایک ہی جس میں اندر داخل ہوا۔ باتھ ٹب کے گرم ببلز بنے پانی میں لیٹی زرمش کا سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے ہاتھ رکا تھا۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں فریز ہو چکی تھی۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں دبائے سے ساکت سی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ سے دہکتی ملامتی خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لوکش، وہ گراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ نہیں آریان، وہ سگریٹ پانی میں پھینکتے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی حالت دیکھتے وہ سرخ ہوتے پھر سے باتھ ٹب میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے باتھ ٹب کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ زرمش پیچھے کو ہوتے باتھ ٹب سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اس کے قریب کنارے پر بیٹھے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کش لے کر دکھاؤ مسز خان، تاکہ پتہ چلے ہم دونوں میں سے سب سے بڑا
سٹے باز کون ہے؟ وہ غصے سے بولتے اس پر چکا تھا۔ وہ آریان مما میں۔ زرمش کی آواز حلق میں دب چکی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے سگریٹ نکالے، ٹپ کے کنارے سے لائٹر اٹھائے، سگریٹ سلگا گیا۔ زرمش سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سگریٹ زرمش کے لبوں میں دبا گیا تھا۔ کش لو، آریان خانزادہ گررایا تھا۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے ایک کش لیا۔ آریان خانزادہ سے برفیلی نگاہوں سے گھورتے جبڑے بھینچتے ہوئے تھا۔ زرمش سگریٹ لبوں میں دبائے سے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ساکت سی تھی۔ وہ سگریٹ اس کے لبوں سے نکالتے اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلی میں جلتا سگریٹ رکھ گیا تھا۔ زرمش کی چیخ نکلی تھی۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینکتے ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے، بات ٹپ کے گرم پانی میں داخل ہوتے اس پر حاوی ہوا تھا آریان۔ زرمش اسے دیکھتے تھر تھر کانپتے رو دی تھی۔ اپنی ہتھیلی کو وہ پانی میں رکھے ہوئے تھی جہاں سے وہ ذرا سا جلتا سگریٹ لگایا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی یہ غلیظ حرام چیز منہ کو لگانے کی؟ وہ پاگل ہوتے اس کے بعد مٹھی میں چکر گیا تھا۔ تم بھی تو لگاتے ہو، زرمش نے سے سکتے ہوئے کہا۔ جب میں کروں گا وہ تم کرو گی؟ وہ اس کا جبڑا کھولتے اس کی زبان 2 انگلیوں میں دباتے باتھ ٹب کے کنارے پر رکھا لائٹر اٹھائے جلاتے زبان اس کی زبان کے قریب کر گیا تھا۔ زرمش نے سراسیمگی سے لائٹر کی طرف دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ بتاؤ کب سے کر رہی ہو یہ؟ اسے اسموکنگ کرتے آریان خانزادہ کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ دوسری بار کہ زرمش نے بمشکل جواب دیا تھا۔ پہلی بار کب کیا؟ اس کی زبان کے مزید قریب لائٹر لے گیا تھا۔ ہاسٹل میں کیا تھا، ایک دوست کرتی تھی، اس کا سگریٹ چھپا کر کی تھی، صرف اس رات کی تھی جس رات حور کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ لائٹر پر نگاہیں جمائے اٹک اٹک کر بتا رہی تھی۔ ثابت ہو چکا ہے اصل میں تم کیسی تھی، ثابت کر چکی ہو تم بد کردار رائنا خان کی بیٹی ہو۔ اسے پتہ چلتا ہے تمہارا کردار۔ آریان خانزادہ اسے نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے۔ وہ لائٹر غصے میں زمین پر مار گیا تھا۔ وہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کو چھوا بھی۔ زرمش ہراساں ہوتے اسے دیکھتے ہچکیاں لے رہی تھی۔ گرم پانی میں رکھی ہتھیلی بھی جلن بھی شدت سے ہو رہی تھی۔ بند کرو یہ ہچکیاں ورنہ باتھ ٹب کے گرم پانی میں تمہارے وجود میں اترتے تم سے اپنا حق لے لوں گا۔ آریان خانزادہ غصے سے گراتے اس کے لبوں پر جھکتے وہاں پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ جن لبوں میں وہ سگریٹ ڈبائے ہوئے تھے وہ اس کے لبوں کو دانتوں میں دبائے کھینچتے ہوئے اس کی سسکیاں بڑھا چکا تھا۔ آریان خانزادہ اس کے لبوں کا آزاد کرتے اسے ملامتی بھری نگاہوں سے گھورتے باتھ ٹب سے نکلتے ہوئے واش روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ بھوک لگی تھی، مجھے لگا شاید اس سے غم کے علاوہ بھوک بھی مٹتی ہو۔ وہ ساتھ ہی ریک سے بات گاؤن لیتے اسے اپنے ہاتھوں میں پہن چکی تھی۔ مجھے گلابی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے آسمانی کلر کے گاؤن کی ڈوریاں آگے سے باندھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ سے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ باتھ ٹب میں ہی کھڑی گاؤن کی ڈوریاں باندھتے بری طرح چکرا رہی تھی۔ وہ باتھ روب گاؤن کی ڈوریاں باندھتے ہوئے باتھ ٹب سے نکلتے اس کی طرف بڑھتے اس کے مقابل آئے۔ دن رات آپ کو اس سے بھوک اور غم دونوں مٹاتے دیکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس غلیظ چیز کو بدکردار لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ اس کے بات پر بلبلاتے ہوئے روتے ہوئے چیخی تھی۔ کردار پر بات آتے ہی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ذرا سا سگریٹ پینے سے اس کا کردار کیسے بد ہو سکتا تھا؟ وہ روتے ہوئے اسے شکوہ کی نہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا ناپاک وجود کہتا، برداشت کر جاتی، وہ سزائیں دیتا، یہ بھی برداشت کے قابل تھا۔ وہ اسے ساحر خان کے نام لے کر اس کے کریکٹر کو برا بھلا کہتا، یہ بھی قبول تھا، کیونکہ ساحر خان اس کا شوہر رہا تھا۔ وہ اس کے حوالے سے کچھ بھی کہے، وہ اپنے ضمیر سے مطمئن تھی، مگر وہ بد کردار نہیں تھی۔ ہاسپٹل لانے سے پہلے مجھے وہ بچا ہوا سینڈوچ اور آدھا برگر کھانے کو دیا تھا۔ کل سے میں بھوکی ہوں۔ آریان مجھ سے نفرت کریں، جی بھر کر کریں، مجھے تھپڑ مارنے ہیں، جی بھر کر مارے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، مجھے بھی آپ سے شدید نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھوک مجھے آپ سے بہت شدت سے نفرت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ نکاح سے پہلے آپ کی حویلی میں بھی اس بھوک نے چور بنا دیا تھا، آج اسموکر بنا دیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکیاں لیتے بول رہی تھی، جو بھی کہو آئندہ اسے ہاتھ لگایا جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے اسے دھمکی دیتے اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ وہ بری طرح چکراتی پھر رہی تھی۔ زرمش روتے ہوئے اس کے سینے میں سما گئی تھی، اب تو کھڑا بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ آریان جھنجھلاتے ہوئے اس کی کمر پر گرج مضبوط کرتے اسے گود میں اٹھائے واش روم سے باہر آ گیا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر رضائی اڑا گیا تھا۔ زرمش اس کی بے حسی پر رخ پلٹے آنکھیں موند گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے وائرلیس اٹھائے کان سے لگایا، اچھا سا کھانا کمرے میں ڈیلیور کرے۔ آریان خانزادہ کی آواز پر سے سسکاریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے اسے اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کیا۔ مجھے ایک لیڈیز ڈریس چاہیے، میڈیم سائز ہو۔
جو لوکیشن بھیجی ہے؟ ہاں، اسی ہوٹل میں، روم نمبر 20۔ وہ سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتے صوفے کی طرف بڑھتے، سگریٹ کیس اٹھائے، اس میں سگریٹ نکالے، لبوں میں دبا گیا تھا۔ دن رات آپ کو اس سے بھوک اور غم دونوں مٹاتے دیکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس خلیص چیز کو بدکردار لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ زرمش کے لفظ سماعتوں میں سنائی تھی، پر وہ جھنجھلاتے ہوئے سگریٹ لبوں سے نگالتے پھینک زمین پر مارتے ہوئے صوفے کی سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ زرمش خانزادہ سیاہ سلوار قمیض میں ملبوس سیاہی شال کندھوں پر ڈالے زمر خان کے ساتھ سکندر خان کی حویلی داخل ہوا تھا۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی زنان خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زرمش خانزادہ سنجیدگی سے مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکندر خان کی بہن عائشہ کی آج مہندی تھی، جو زرمش خان کی سہیلی تھی۔ سکندر خان التمش خانزادہ کا جگری یار تھا، وہ بھی اس مہندی پر بطور خان انوائٹڈ تھا۔ التمش خانزادہ مردان خانے میں اضطرابی انداز میں بیٹھا پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ سکندر خان کی حویلی کا ماحول کافی ایڈوانس تھا۔ زنان خانے اور مردان خانے کے بیچ کوئی پردہ نہ تھا۔ مردانے کی بیٹھک میں بیٹھے زنان خانے والے حصے میں نظر پڑ رہی تھی۔ زنان خانے والے حصے کا لکڑی کا جالی دار دروازہ کھلا تھا۔ یکدم التمش خانزادہ کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹی تھیں۔ زمر خان گرین اینڈ یلو امتزاج کا گھیرے دار فراک چوڑی پجامہ کے ساتھ پہنے ہوئے تھی۔ بالوں کو وہ ڈھیلے سے جوڑے کی شکل میں لپیٹے ہوئے تھی۔ کامدار دوپٹے کو وہ پٹی کی طرح گلے میں ڈالے ہوئے تھی۔ پچھلا گلا اس کا اچھا خاصا گہرا تھا۔ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے زنان خانے میں ایک طرف کھڑی اپنے فون سے سیلفیاں لے رہی تھی۔ وہ جس طرف کھڑی تھی وہاں سے مردان خانے سے سیدھی نظر پڑ رہی تھی۔ وہ بے پرواہی سے مختلف پوز بناتی سیلفیاں لے رہی تھی۔ التمش خانزادہ پہلو پہ پہلو بدلتے ضبط سے اسے دیکھتے مٹھیاں دبوچے ہوئے تھا۔ اسے اپنے پردے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنی بے پناہ خوبصورتی سے مردانے میں بیٹھی ساری عورتوں میں نمایاں ہو رہی تھی۔ وہاں جو بھی عورتیں تھیں مگر زمر خان کی طرح کوئی بھی لاپرواہ نہیں تھی۔ وہ ساری اپنے سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ التمش خانزادہ کی نگاہیں اب اپنے دوستوں پر تھیں جو اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ لوگ کہیں زنان خانے کی طرف تو نہیں دیکھ رہے؟ وہ انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند دہک رہا تھا۔ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ وہ اپنے بھڑکتے اعصابوں پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ میں ذرا آتا ہوں۔ سکندر خان التمش خانزادہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے زنان خانے کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ التمش خانزادہ کی جیسے سانسیں دہک کر انار ہوئی تھی۔ زمر خان اب لکڑی کے جالے دار دروازے کے ساتھ لگے اپنی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ التمش خانزادہ کا مردانے میں اب بیٹھنا دوبھر ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ شال کندھوں پر چٹکتے ہوئے جالی دار دروازے پر اپنی کاٹدار نگاہیں جمائے دہشت و عالم سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ جس طرف سکندر بڑھا تھا اس کا دوست سکندر خان جالی دار دروازے کے ساتھ لگی کھڑی زمر خان کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ التمش خانزادہ ٹیبل پر پڑی اپنی پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ پیشانی کی رگیں بری طرح پھولنے لگی تھیں، ہاتھوں کی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ معافی چاہتا ہوں، سکندر خان زمر خان کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، زمر خان ناگواری سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تھی۔ یکدم اس کی نگاہیں التمش خانزادہ پر پڑی تھی۔ اس کی پیشانی کی پھولتی رگیں اور اس کی آنکھوں میں خون اترا دیکھتے زمر خان کی رنگت پہ جواباً غصے سے سرخ ہوتے، چہرے پر مزید ناگواری چھائی تھی۔ التمش خانزادہ کی یہ حق ملکیت والی نظریں زمر خان کو خون جلا چکی تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی بیوی ہوتی ہو۔ زمر التمش خانزادہ کو غصے سے دیکھتے مسکراتے ہوئے سکندر کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، جو اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ابھی بھی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج رات تمہاری یہ مونچھیں نہیں رہیں گی۔ زمر خان اس کے قریب ہوتے گہرا مسکرائی تھی۔ التمش خانزادہ زمر خان کو خون اتری نگاہوں سے دیکھتے اسی لمحے صوفے سے اٹھتے ہوئے تیزی سے زنان خانے کی طرف بڑھا تھا۔ کیا مطلب؟ سکندر خان نے حیرت استعجاب سے پوچھا۔ زمر التمش خانزادہ کو دیکھتے گہرا مسکرائی تھی، جو ادھر آتے اسے خون نشان نگاہوں سے گھورتے سکندر گردن میں پڑی شال سے بے دردی سے جکڑے اسے لیے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ التمش خانزادہ کی گرفت میں کھنچتا چلا گیا تھا۔ وہ اسے مردانے میں ایک طرف لاتے دیوار سے لگائے اس کی پیشانی پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے تم؟ سکندر اپنی التمش خانزادہ سے چھڑواتے ہوئے اسے غیظ و غضب سے گھور کر رہ گیا تھا، جس کے قریب کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ زاویار خانزادہ کی بہن ہے۔ التمش خانزادہ پسٹل کا چیمبر کھینچتے اپنی پسٹل کی نوک کا دباؤ اس کی پیشانی پر بڑھا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کے نام پر سکندر لب کھینچے اپنے غصے پر کنٹرول کر پایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا زمر زاویار خانزادہ کی بہن ہے۔ وہ تو اس کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔
وہ زاویار خانزادہ کی بہن ہے، مگر تم تو میرے دوست ہو۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے مجھے تم بتاؤ جو تم مجھ پر پسٹل تان کر کھڑے ہو گئے، وہ بھی میری حویلی میں؟ سکندر نے التمش خانزادہ کے ایکسٹریم ریئیکشن غصے سے پوچھا تھا۔ وہ اس کی پیشانی پر پسٹل تانے پیشانی کی پھولتی رگوں کے ساتھ اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ ابھی اس پر گولی چلا دے گا۔ وہ اس وقت اتنا ہی پاگل لگ رہا تھا کیونکہ زاویار خانزادہ کی بہن التمش خانزادہ کی بہن بھی ہے۔ زمر خان کی آواز پر التمش خانزادہ کی رنگت میں مزید سرخیاں کھلی تھیں۔ وہ مردانے میں اب آ کھڑی ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ نے مڑتے ہوئے زمر خان کو سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھا۔ زمر بی بی، سنان خانے میں چائیں پلیز۔ وہ اس کا دہکتا دمکتا روپ دیکھ کر اپنے بھڑکتے خون پر قابو پاتے بمشکل ہی بولا تھا، نہ صرف پچھلا اگلا گلا ڈیپ نہ صحیح مگر فٹنگ میں بہت تھا۔ وہ بھڑکتی آگ کا گولا بنی عابد و زاہد کا ایمان کیسے جگمگانے کو تیار تھی۔ پھر وہ تو عام انسان تھا جو اس نے شدت سے عشق کرتا تھا۔ اپنی نگاہیں ادھر کر، مجھے اتار دوں گا تمہاری۔ وہ سکندر خان کی کن اکھیوں سے زمر خان کی طرف دیکھتے بلبلا اٹھا تھا۔ مونچھیں اتارنے والی بات پر زمر کھلکھلا پڑی تھی۔ زمر، میرا ضبط مت آزمائے ورنہ گولی آپ پر چل جائے گی۔ وہ دھیمے دھمکی آمیز لہجے میں گڑگڑایا تھا۔ وہ اسے ایسے بنا سورا یہاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چلی جاؤں گی۔ اس سے بولو تم مجھے اپنی بہن سمجھتے ہو، اس لیے مجھ پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتے۔ زمر خان التمش کو مسکراتے دیکھتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی تھی، زمر بی بی، میری محبت میرا عشق ہے۔ اگر تم نے آئندہ اس پر ایک نگاہ بھی ڈالی، خدا کی قسم کھاتا ہوں تمہارے اتنے چتھڑے کروں گا کہ تمہاری بوٹی بوٹی درد سے چیخ اٹھے گی۔ وہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ بولتے اس کی پیشانی پر اپنی پسٹل کے نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ التمش کی بات اور اس کے غرانے پر سکندر کی کنپٹی سے پسینہ بہاتا وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ زمر خان سے مکمل طور پر پھیر گیا تھا۔ یہ دیکھتے التمش خانزادہ اس کی پیشانی سے پسٹل ہٹا گیا تھا۔ وہ اسے لمحے مردان خانہ تیزی سے عبور کر گیا تھا۔ زمر خان یہ دیکھتے التمش خانزادہ کو تیکھی چٹانوں سے گھور رہی تھی۔ وہ اسے سزائیہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے قریب ہوا۔ کہا تھا آپ سے کہ زاویار خانزادہ میرے دم سے ہے۔ میں زاویار خانزادہ کے دم سے نہیں۔ میرے سٹیٹس میری غریبی پر مت جائیں زمر بی بی۔ یہاں اس علاقے میں زاویار خانزادہ سے زیادہ میری دھاک ہے۔ اگر سب کو پتہ چل گیا آپ میری محبت ہیں، یہاں کے سب مردوں کی آپ کی بہن بن جائے گی۔ میرے سامنے جو لال جوڑے میں رخصت ہونے کے جو خواب دیکھ رہی ہیں وہ پھر کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے بے انتہا خوبصورت چہرے پر اپنی جلتی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ یہ بات اگر زاویار خانزادہ کو پتہ چل گئی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ زاویار خانزادہ تمہیں زندہ زمین میں کاٹ دے گا۔ وہ جواباً استزائیہ لہجے میں بولتے ہوئے سنان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سمر بی بی، کسی کی اتنی اوقات نہیں مجھے ہاتھ بھی لگا سکے۔ اگر مجھے موت آ گئی تو سمجھ لیجیے گا ایک عاشق نے اپنے عشق میں خود موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ اس کی پچھلا ڈیپ گہرا گلا دیکھتے سلگتے لہجے میں بولا تھا، جب مر جاؤ گے تب سرخ جوڑا پہن لوں گی۔ یاد رکھنا، سرخ جوڑا تو پہنوں گی مگر کسی اور کے ناپ کا۔ وہ رکتے ہوئے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کی رنگت متغیر کر گئی تھی۔ التمش خانزادہ، زمر خان تمہارے لیے نہیں بنی، تم میرے معیار پر نہیں اترتے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے یہ تمہارا قصور ہے۔ تم زاویار خانزادہ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دو، تمہیں اپنی بہن کا ایک ناخن بھی نہیں دے گا۔ تم جانتے ہو یہ اچھی طرح، اس لیے آئندہ مجھ پر حق مت چلانا۔ میں کسی سے بھی بات کروں، کچھ بھی کروں، تم مجھ پر کسی طور پر حق نہیں جتا سکتے۔ وہ التمش کو غصے سے دیکھتے گررائی تھی۔ اس لیے اب یہاں سے جاؤ، جب مہندی ختم ہو جائے آ جانا، بلکہ صبح آنا۔ لالا سے میری بات ہو چکی ہے، میں آج رات عائشہ کے پاس ہی ٹھہروں گی۔ وہ التمش خانزادہ کی سرخ رنگت دیکھتے زنان خانے کی طرف بڑھی۔ آپ یہاں رات نہیں رکیں گی؟ التمش خانزادہ کی دو ٹوک سرد آواز پر زمر خان اپنی مٹھیاں دبوچے اس کی طرف پلٹی تھی۔ رکوں گی، بلکہ اپنا ولیمہ کر کے ہی یہاں سے جاؤں گی۔ دیکھتی ہوں تم مجھے یہاں سے کیسے لے جاتے ہو۔ زمر خان غصے سے تن فن کرتے زنان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔